تھوڑی آپ سے ہلکے سے متعلق باتیں، تو اب آتے ہیں جو آپ کو ابھی ذمہ داریاں دی گئی ہیں بحیثیت چیئرمین پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی، تو سر یہ بتائیے گا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے وہ اصل میں ہے کیا؟ جی ایک تقریباً 90s کی دہائی میں ہمارے کچھ پسماندہ علاقے ہیں بہت زیادہ، جہاں سرکاری اسکول دور دور تک نشان نہیں ہیں. وہاں ایک ہمیں این جی اوز سمجھے، بلکہ اس میں ہمارے کافی سارے کنٹریز جو ہیں ڈیولپ کنٹری وہ شامل ہیں، جس میں یو کے ہے، فرانس ہے، ان کی امبیسیز انوالو ہے. ایک یہ پیف کا ادارہ بنایا گیا کہ جو ان علاقوں میں بچوں کو اسکول کی فیسلٹی پرووائڈ کرے، کیونکہ وہ گورنمنٹ ساری افورڈ نہیں کر سکتی. تو وہ پھر انہوں نے کیا یہ کہ اسے پرائیویٹ لوگوں کو دعوت دی، لوگوں نے اسے بڑا اچھا قبول کیا اور لوگوں نے اس کے لیے بڑا کام کیے، اور دور دراز علاقوں میں تقریباً جو ہے 25 سے 26 لاکھ اسٹوڈنٹ اس میں پڑھ رہے ہیں. اور الحمدللہ یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کے رزلٹ آپ کے سرکاری اسکولوں سے بہتر آ رہے ہیں. سر جو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے، ان کے جو ملکہ سکولز ہیں وہ دور دراز علاقوں میں اور دیہی علاقوں میں ہیں، تو ان سکولوں میں جو ٹیچرز کی تعداد ہے ان کو بڑھانے کے لیے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کیا کردار ادا کرے؟ جی اس میں وہ پہلے بتایا کہ اس ملک کا یا پوری دنیا میں اکانومی کرائسس پلس اس کووڈ کی وجہ سے کافی سارے فنڈنگ میں بھی پرابلم آئی ہے. تو ہم فی الحال تو کوشش کر رہے ہیں کہ جو اسکول چل رہے ہیں، یہ جو بچے جن کی ایجوکیشن چل رہی ہے، اس میں انہیں پراپر سپورٹ کیا جائے. اس میں ان این جی اوز نے یا فارن ایڈ کے علاوہ یہاں سے بھی لوگوں نے اس کی پوری سپورٹ کرتے ہیں، جہاں جہاں ہمیں ضرورت ہو ڈویژن وائز. اس پورے پنجاب میں اس کے 3 آفس ہیں. ہیڈ آفس لاہور ہے، ایک آفس راول پنڈی میں، ایک آفس ملتان میں. ہر اسکول سے ڈائریکٹ رابطے میں رہتے ہیں، اور ہمارا اسٹاف ٹیچنگ کی ٹریننگ سے لے کے تقریباً ماہانہ بلکہ ہر روز یومیہ ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش ہو رہی ہے کہ بہتر سے بہتر ان کے لیے کام کیا جا سکے. اچھا سر، جو ملک کے اندر 2 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں، تو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اس حوالے سے کیا کام کر رہا ہے؟ یہ بنائی ان کے لیے گئی تھی، لیکن جب تک اس کو لوگوں کو آپ موٹیویٹ نہیں کریں گے کہ ہر بچہ ہر آدمی جب انہیں پوری سپورٹ دی جائے گی گورنمنٹ، مطلب ایک گورنمنٹ لیول پہ، یہ گورنمنٹ یہ ادارہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، بورڈ آف ڈائریکٹر ہے جس کو میں چیئر کرتا ہوں. اس میں ہمارے صوبائی سیکرٹری صاحبان ہیں، ہمارے وی سی صاحبان ہیں جو پالیسی بناتے ہیں، سرکاری سیکرٹری صاحبان کا کام ہے کہ اس کا فنڈ جنریٹ کرنا. پورا ایک بورڈ ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے، اور وہ سی ایم آفس کے ساتھ انہیں جواب دے، سی ایم آفس کے تحت کام کرتے ہیں. سر پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم معیاری تعلیم کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کس طرح سے اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جو اسکولوں کے اندر پیف کے جو زیر انتظام اسکول ہیں ان کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کے اندر جو ہے وہ معیاری تعلیم دی بھی جا رہی ہے یا نہیں؟ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ ایک المیہ ہوا ہے ہمارے ساتھ 85 میں، کہ 85 میں اس ملک کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے کہ ادارے ختم کیے گئے. اس طرح جو مین آپ کی ہے نا ایجوکیشن، جو کسی ہر ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ایجوکیشن میں بھی ٹیچرز کی صورت میں اپنے ایم پی ایس کو نوازا گیا کہ جی اتنے ٹیچر وہ دے دے، اتنے ٹیچر ہو، بغیر کسی ایجوکیشن کے، مطلب لو لیول کی ایجوکیشن تھی، میٹرک پاس کو بھی رکھ لیا گیا پی ٹی سی ٹیچر. اس نے ہمارے گورنمنٹ اسکولوں کے بہت اچھے اسٹینڈرڈ تھے، بہت ہی اچھے. آپ 85 سے پہلے چیک کر لیں، ہمارے ان ٹاٹ والے اسکولوں میں بھی جرنیل اور سیکٹری پیدا کیے ہیں چکوال میں، جو اس ملک کا بہت بڑا سرمایہ ہے. اس کے بعد جب یہ المیہ ہوا تو پھر ہمیں یہ سپورٹ مل گئی. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرز کا پے اسکیل سرکاری اسکولوں سے بہت کم ہے، لیکن وہ ٹیچرز زیادہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں ان کی محنت سے. اور میں یہ بھی دعوے اور فخر سے کہتا ہوں کہ مجھے 1 ماہ ہوا ہے اس ادارے کو چیئر کرتے ہوئے. اس ادارے کے جتنے اسکولز ہیں ان کا رزلٹ آپ کے
جو اچھے بہتر سے بہتر ادارے ہیں ان کے برابر آ رہے ہیں اور بہت اچھے رزلٹ آ رہے ہیں. اچھا سر، معیاری تعلیم کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ آج کل ڈیجیٹلائز ہو رہے ہیں، تو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن بھی جو اپنے زیر انتظام اپنے ادارے ہیں جو اسکول ہیں ان کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اب جس طرح بچوں کی شکایت آ رہی تھی کہ جس میں فیک اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اس کے لیے بڑا کام کیا اور ہم نے نادرا سے ریکویسٹ کر کے ٹوٹل بچوں کا تمام ریکارڈ نادرا سے باقاعدہ اسے ٹیسٹ کروا کے اپروول کے بعد وہ بچہ تمام بچوں کی تصدیق ہو رہی ہے تھرو نادرا. وہ تقریباً 50,000 پر ڈے وہ کر رہے ہیں، انہوں نے کرنا شروع کر دیے. اسی طرح جو ہمارا سٹاف ہے وہ ڈے بائی ڈے ہر اسکول سے تعلق ہے اور اسے وہ پورا پراپر طریقے سے کنٹرول سے لے کے ان کے ایجوکیشن سسٹم تک، ان کی فیسلٹیز تک، ہر چیز کو ایک پراپر لائن میں لا رہے ہیں. سردار صاحب، جو پیف ہے وہ پورے پنجاب میں تقریباً 26 لاکھ سے زیادہ لوگ جو بچے ہیں ان کے جو فیسیں ادا کر رہا ہے، تو آپ اس بات کو کیسے یقینی بناتے ہیں کہ جو پیسے تعلیم کے لیے دیے جا رہے ہیں وہ انہی بچوں پہ خرچ ہو رہے ہیں اور جو اسکول میں تمام تر سہولیات ہیں وہ ان کو بچوں کو میسر بھی ہیں یا نہیں؟ یہ وہی میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ ہمارا ایک ٹیم ہے جو ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے اور ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ وہ یومیہ کے حساب سے جو پھر اس کے بعد بھی کچھ شکایات تھی تو ہم نے تمام اسکولوں کو ریکارڈ پرووائڈ کر دیے نادرا کو، اور نادرا کے ذریعے ہم اس کی پوری تصدیق کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ تصدیق کے بعد ہم بھی سرخرو ہوں گے، وہ بچے بھی سرخرو ہوں گے، ان کے اسکول والے بھی ہوں گے. جو میری رائے میں ہے کہ 99% وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں جو میں نے ایک ماہ میں دیکھے، داری سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں. سر، گزشتہ دنوں سے جو ہے نا وہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے حوالے سے کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ بقایا جات یا واجبات جو ہیں وہ ابھی رہتے ہیں، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ نے کیا نوٹس لیا ہے اس کا؟ اس میں جی میں نے آتے ہی جس دن میں نے جو چارج لیے ان دنوں میں بھی ان کے سٹاف نے، ان کے اسکول کے ٹیچر نے، کیونکہ کوالیفائڈ ٹیچر ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی پے اسکیل بہت کم ہوتے ہیں، دور دراز علاقوں سے ہوتے ہیں اور ان کے سورس آف انکم یہی ہے ان کے گھر کو چلانے کے لیے. اس میں کووڈ کا بھی ہے پرابلم، اس کی وجہ سے تھوڑا سا فنڈ میں پرابلم آئی ہے، لیکن ایک بدقسمتی سے میں کہتا ہوں کہ ہر گورنمنٹ میں کچھ المیے ہوتے ہیں. اس ادارے میں بھی، کیونکہ یہ ادارے انڈیپینڈنٹ تھرو بورڈ آف ڈائریکٹر جن کو ان کی مرضی سے ان کے وہ ایک اپنا چیئر پرسن بنا لیتے ہیں، اور یہ جواب دے ہے صرف چیف منسٹر آفس کو. تو یہاں کچھ منسٹر صاحبان جن کا کوئی رول نہیں بنتا وہ اس میں بے جا مداخلت کرتے ہیں اور ان کی بے جا مداخلت سے کافی نقصان ہوئے. وہ ان کی جو تنظیم ہے اس نے بھی پورا سوچ سمجھ کے، اب ان سب کی رائے یہ ہے کہ اس ادارے کو اپنے تھرو بورڈ آف ڈائریکٹر کے جو بورڈ بنا ہے اس کے تھرو چلنا چاہیے. اور پھر ہم نے سی ایم کو بھی ریکویسٹ کر دی ہے اور تمام ان کی یونین کے، ان کے تمام ٹیچر صاحبان کی، ان کے تمام جو ہیں اسکولز کے جو مالکان ہیں ان سب کی رائے کے مطابق. اور پھر یہ کہ رولز میں بھی یہ ہے کہ وہ ادارہ انڈیپینڈنٹ ہے اور اس کو اگر کوئی جواب پتہ کر سکتا ہے یا اسے پوچھ سکتے ہیں تو وہ صرف چیف منسٹر آفس ہے، کہ باقی مداخلت بند کی جائے. تو وہ سی ایم صاحب کو کل ملنے کا ایک اس میں یہ بھی مقصد تھا، تو انہوں نے اس میں پوری شورٹی دی ہے کہ انشاءاللہ اس کو پراپر طریقے سے ہوگا اور آئندہ نہیں ہوگا. اچھا سردار صاحب، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ، اور کوئی ایسا پیغام جو آپ دینا چاہ رہے ہوں؟ میں مستقبل تو میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کے لیے محنت کی جائے، میں صرف اپنے ان جو ہے اسکول اونرز جتنے لوگ ہیں اس پہ مالکان، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بینگ پاکستانی، بینگ مسلم، اپنے ملکی کاس، اپنے ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے صرف بزنس نہ کریں، اسے عبادت سمجھ کے اس پہ محنت کریں تاکہ یہ بچے آ کے اس ملک کی بات سنبھال سکیں اور وہ کامیاب ترین انسان بن سکیں.
سردار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا.